تو جب تک یہ عبادات کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا، کسی عالم دین، کسی مفتی کے پاس، کسی صاحب علم کے پاس باقاعدہ نہیں سیکھا جائے گا تو یہ کیسے حاصل ہو سکتا؟ سال ہر سال انسان عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسی خطا میں مبتلا تھا جس سے عبادت ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ کم سے کم عبادت کے وجود کو پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے کہ شرائط پوری کرے اور فرائض پورے کرے، یہ دو چیزیں چاہیے۔ اور پھر ایک چیز نہ چاہیے کہ کسی مفسد کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ڈش بنانی ہے تو اس کے لازمی اجزاء لے آئے اور ترتیب وار اس کے اجزاء ڈال دیے تو وہ ڈش تیار ہو جائے گی، لیکن نمک 2 بار ڈال دیا تو فاسد ہو جائے گا کھانا یا نہیں؟ اب کھا کے دکھا دے۔ تو شرط اور فرض کا پورا کرنا ضروری ہے عبادت کے وجود کے لیے، اور اسے تباہی سے بچانے کے لیے کسی مفسد کے اندر نہ آنے دینا، اس کا تقاضا بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ واجبات کی تو بات ہی نہیں کر رہے، سنن کی طرف ابھی نہیں جا رہے ہیں، لیکن عبادت کے وجود کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں۔ تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ عبادات کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ شرط کسے کہتے ہیں؟ رکن کسے کہتے ہیں؟ نماز کے مفسدات کیا ہیں؟ روزے کے مفسدات کیا ہیں؟ حج کس چیز سے فاسد ہو جاتا ہے؟ ایسی سلی مسٹیکس کر کے عمرے پر جاتے ہیں اور ایسی غلطیاں کر کے آتے ہیں اور سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ وہاں گیا کیا کرنے تھا۔